الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم تفسیر کے مآخذ کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ علم تفسیر کا ماخذ اول خود قرآن کریم ہے، ماخذ ثانی احادیث نبویہ ہے، اور ماخذ ثالث یہ اقوال صحابہ ہے، اور ماخذ رابع اقوال تابعین. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں علم تفسیر کے ماہرین ویسے تو بہت زیادہ تھے، مگر 3 سے 4 حضرات کو سب سے زیادہ علم تفسیر پر مہارت حاصل. ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تلامذہ مکہ مکرمہ میں، اور چونکہ آپ نے مکہ میں قیام کیا اور اخیر میں طائف میں آپ کا انتقال ہوا، تو 3 مدرسے وجود میں آئے یا 3 مذاہب تفسیر میں وجود میں آئے، جن کو مذاہب التفسیریہ فی دور التابعین یا فی عہد التابعین سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں مکہ مکرمہ کا مدرسۃ التفسیریہ فی مکہ المکرمہ، یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، جن میں طاؤس بن کیسان، اکرامہ، مجاہد، عطاء ابن ابی رباح وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. یہ تفسیر گویا کہ تفسیر کا مدرسہ مکیہ کہا جاتا ہے، مدرسہ مدنیہ، جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کا شمار ہوتا ہے، جس کو مدرسۃ التفسیریہ المدنیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرتبہ مکتبہ فکر اور مدرسہ جسے کہا جاتا ہے المدرسۃ التفسیریہ العراقیہ یا الکوفیہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ حضرات تابعین میں خاص طور پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ نے علم تفسیر کے باب میں بڑا اہم رول ادا کیا. تو حضرات تابعین کے زمانے میں ان 3 مدارس اور ان 3 مذاہب تفسیر میں جو تابعین حضرات صحابہ سے جنہوں نے کسب فیض کیا، ان کے اقوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں علقمہ نخعی، ابراہیم نخعی وغیرہ. علم تفسیر کا 5واں ماخذ لغت عرب. قرآن کریم کا نزول چونکہ عربی زبان میں ہوا، لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. قرآن کریم کا وہ حصہ جو عام عربی زبان کے الفاظ میں نازل ہوا، اس کا سمجھنا موقوف ہے لغت عرب پر. البتہ قرآن کریم کے وہ مواقع اور وہ آیتیں جہاں ابہام اور اجمال پایا جاتا ہے، ایسے موقع پر صرف لغت عرب سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر
خود قرآن کریم کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو احادیث نبویہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہاں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آثار صحابہ، اقوال صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کے تفسیر کا مأخذ خامس، پانچواں مأخذ، جس کو لغت عرب سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے آخری دور میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار. بعض حضرات وہ ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر صرف لغت عرب کو بنیاد بنا کر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے قبل جو مآخذ اربعہ بیان کیے گئے اس سے روگردانی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگ تفسیر کے باب میں بہت سارے مقامات پر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات کو صرف عربی زبان کے بلبوتے پر سمجھا جا سکتا نہیں. ہمارے آخری دور میں سب سے زیادہ حمید الدین فراہی صاحب، جو سر سید کے زمانے میں اور یوں کہا جائے کہ سر سید کے استاد کی طرح، اگرچہ ان کے معاصر تھے مگر گہرائی سے مطالعہ کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر سید کو بہکانے میں ان کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے جگری دوست تھے. تو حمید الدین فراہی، پھر ان کے تلامذہ میں امین اصلاحی صاحب، جن کے تدبر قرآن ہے 20 جلدوں میں. اسی طرح ان سے تعلق رکھنے والوں میں مودودی صاحب، ان میں حمید الدین فراہی صاحب جو ہے ان کا سب سے زیادہ زور تھا کہ قرآن کو صرف لغت عرب سے سمجھا جائے. اور اس سلسلے میں اتنا مبالغہ کرتے تھے موصوف کہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اشعار سے قرآن کو سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے نحو و صرف کی بھی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نحو و صرف کے قواعد تک کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. اور علم نحو، علم صرف، علم حدیث اور علم تفسیر کو بہت ہی غلط انداز اور الفاظ میں آپ یاد کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے اسی طریقے کی وجہ سے بعد میں بہت سارے مکتب فکر وجود میں آئے جو گمراہی اور امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے. لہذا قرآن کریم کے سلسلے میں یہ سمجھنا کہ وہ صرف عربی زبان سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی کا درجہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. کون سے نمبر پر آتا ہے؟ 5ویں نمبر پر. اس سے پہلے دیگر مآخذ جو ہے ان مآخذ سے استفادہ کرنا پڑے گا. امام محمد ابن الحسن الشیبانی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ صرف لغت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر مقروء ہے. امام محمد بن الحسن الشیبانی فقہ حنفی کے علومی دین کو مانا جاتا ہے. وہ چونکہ خود لغت کے امام ہیں
امام صاحب کے تلامذہ میں ہر طرح کے لوگ تھے. کوئی محدث ہوتا تھا جیسے امام ابو یوسف کے محدث تھے, کوئی علم تصوف کا ماہر ہوتا تھا, اور کوئی علم لغت کا ماہر ہوتا تھا. تو آپ علم لغت کے ماہر, تو آپ اپنے تحقیقات کی روشنی میں یہ بات آپ نے صراحتاً لکھی ہے کہ صرف لغت کو ماخذ, لغت عرب کو ماخذ بنا کر قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ مکروہ ہے. امام زرکشی فرماتے ہیں, جو علوم القرآن کے بڑے ماہر ہیں, معالم العرفان کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے 5 سے 7 جلدوں میں علوم القرآن پر. اس میں لکھا ہے کہ عربی زبان کو بالکلی یا نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا, البتہ ضرورت کے بقدر عربی زبان کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. امام محمد کے قول کی توجیہ کی کہ انہوں نے مکروہ کہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان کے بغیر قرآن کو سمجھا جائے, نہیں. تو عربی زبان کی ضرورت ضرور پڑتی ہے, مگر کلی طور پر اسی پر اعتبار اور اعتماد کرنا یہ بہرحال درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم عرب کے عام محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے, لہذا جس جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو, وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورات میں متبادر طور پر سمجھی جاتی ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ وہ مقامات جہاں پر احادیث مبارکہ سے کہیں تصادم لازم نہیں آتا ہے, کہیں تعارض نہیں ہوتا ہے, تو ایسی جگہوں پر تو بہرحال قرآن کریم کو اسی سے سمجھا جائے گا, عربی زبان ہی سے سمجھا جائے گا. ایسے مواقع پر ضرورت کے بقدر اشعار عرب سے استدلال کرنے کی گنجائش ہے, کیونکہ بہت سے قلیل الاستعمال معنی یہ اشعار کے ذریعے سے معلوم کیے جاتے ہیں کہ اشعار میں بہت سارے معنی ایسے استعمال ہوتے ہیں جو عام محاورات میں استعمال ہوتے نہیں. لہذا اس بنا پر اشعار کی طرف رجوع کرنے, اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلوب اور ان کے انداز کو بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تفسیر اور حدیث سے فارغ ہوتے تو اپنے تلامذہ سے کہتے تھے ہاتھو دواوین العرب, کہ عرب شعراء کے دواوین کو لاؤ, ان کے مجموعے کو لاؤ, اور پھر ان کی مجلس لگتی تھی شعر و شاعری, اور اس کے ذریعے سے قرآن کریم نے کس لفظ کو استعمال کیا ہے اور عربی کے زمانے جاہلیت کے کس شاعر نے اس کو اسی معنی میں کیا ہے, استعمال کیا ہے. اس طرح کی مجلسیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اس کو ایک واضح مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کی فرمائش کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اگر یہ جملہ کسی زبان جاننے والے کے سامنے پڑھا جائے, وہ صراحتاً اس کا یہی مطلب سمجھے گا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ اس جملے کی یہی تفسیر صحیح اور معتبر ہے کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے. مگر سر سید احمد خان صاحب نے لغت کے دروازے کے حوالے کا بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ اس جملے کا مطلب ہے لاٹھی کے سہارے چٹان پر چلو. لاٹھی کے سہارے چٹان پر کیا کرو, چلو. اس میں اضرب کے معنی مارو کے بجائے چلو کے لیے ہو, اور الحجر کے معنی پتھر کے بجائے چٹان کا لیا. ایک زبردستی ہی جس کی تائید لغت کے ذریعے سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. عام عرب محاورات کے قواعد کلیہ اس کی تردید کرتے ہیں. اصل میں کیا تھا,
سر سید احمد خان صاحب یہ فلسفہ مغرب سے متاثر، اب جب یہ فلسفہ مغرب سے متاثر تھے تو فلسفہ مغرب کیا ہے؟ یہ مادی فلسفہ ہے، میٹریلزم اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کے میٹریلزم ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آنکھ سے نظر آئے اسے تسلیم کیا جائے، اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے۔ تو سر سید جو ہے وہ امور غیبیہ کی تعبیر باطل کیا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی تھی سر سید کے یہاں پر۔ اور دوسرا، معجزات کا انکار کرتے تھے، ان کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ پچھلی صدی میں یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں جتنے بھی متجددین گزرے ہیں ان سب کے حفاوات اسی قسم کے ہیں۔ تو سر سید معجزات کے منکر تھے۔ اگر مغرب کی آثار الحجر کا مطلب جو لغت سے نکلتا ہے وہ لیا جائے تو اس صورت میں معجزے کو ماننا پڑتا ہے کہ آپ پتھر پر لاٹھی ماریے، 12 چشمے پھوٹ اٹھیں گے، اور پھر وہ جو 12 قبائل تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ان کی جو اولادیں تھیں، وہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ سے پانی کیا کرے گا؟ پیے گا۔ اتفاق سے ابھی رمضان مبارک کے بعد اس جگہ کو میں دیکھ کر آیا، اس کو عیون موسیٰ سے یاد کیا جاتا ہے، جارڈن اردن کے اندر میں واقع ہے، عیون موسیٰ کے نام سے۔ تو اس معجزے کا ان کو انکار کرنا، تو اب کیسے انکار کریں؟ تو حضرت نے اپنی تفسیر کی 2 اینٹ کی مسجد بنائی سر سید نے، اور کہا کہ اصل میں ضربہ کے معنی عربی زبان میں صرف مارنے کے لیے آتے ہیں، ضربہ کے معنی سہارا لینے کے لیے آتے ہیں، ضربہ کے معنی چلنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر عصا جو ہے اور الحجر جو ہے اس کے معنی پتھر کے نہیں آتے ہیں، آتے ہوں گے پتھر کے لیے، مگر اس کے معنی چٹان اور پہاڑ کے لیے آتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کے وہ لے کے جائیں گے تو اب کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر مار کر 12 چشمے نکال کر معجزے کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اب حضرت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، تو کہیں کہ موسیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھ جائیے، وہاں پر 12 چشمے پھوٹے ہوئے تم کو مل جائیں گے۔ ارے سمجھ نہیں بات، یہ ہے حضرت کی انوکھی تفسیر جو کسی نے 1400 سال میں نہیں کی، اور حضرت نے آ کر نئی تفسیر اٹھا کے لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے فراہی صاحب کی صحبت کا اثر، فراہی صاحب کی صحبت کا اثر، حمید الدین فراہی صاحب کی۔ تو اس لیے بہرحال عربی زبان پر اتنا بھروسہ کرنا کہ عام محاورے کو بھی چھوڑ دیا جائے، جبکہ قواعد کے اعتبار سے ان کی یہ تفسیر بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ کا صلہ جب اعلیٰ آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں سہارا لینا، اور یہاں پر ضربہ کا صلہ بار کیا ہے؟ بار، لہذا اس معنی میں لے نہیں سکتے۔ الحجر تو یہ پتھر ہی کے لیے مستعمل ہے۔ عربی زبان میں اگر کسی شاعر نے اپنے کسی قافیے کو صحیح کرنے کے لیے اس لفظ کو چٹان کے معنی میں استعمال کیا تو وہ الشاذ والنادر کالمعلوم کے قبیل سے، آپ اس کو یہاں پر فٹ کر سکتے نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی شعر شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر تو ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس طرح سے صرف کسی زبان پر بھروسہ کرنا یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف لغت کے ذریعے سے اس قسم کی تفسیر کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو مشہور ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اس طرح سے کھینچ تان کر تعبیر کرنے اور تفسیر کرنے کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ علم تفسیر کا 6واں ماخذ عقل سلیم،
ضرورت تو انسان کو دنیا کے ہر کام کے لیے، مگر تفسیر میں اسے مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے علوم و معارف اور اس کے اسرار و رموز ایک ناپیدا کنار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے معارف، اس کے علوم، اس کے اسرار و رموز ایک ناپیدا کنار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مذکورہ 5 مآخذ کے ذریعے اسے بقدر ضرورت تو سمجھا جا سکتا ہے، مذکورہ 5 مآخذ کے ذریعے اسے بقدر ضرورت تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسرار اور اس کے حکم اور حقائق اور دقائق کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس کے اسرار و رموز کسی بھی زمانے میں ختم ہونے والے نہیں۔ قیامت پر غور و فکر کا یہ دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے علم، تقوی، عقل سلیم، خشیت اور انابت کی دولت سے نوازا ہے، وہ تدبر کے ذریعے نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ہر دور میں مفسرین نے اپنی اپنی فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر میں اضافہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبط کیے جانے والے حقائق اور اسرار اسی وقت معتبر ہوں گے جب دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا 5 مآخذ سے متصادم نہ ہو۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبط کیے جانے والے حقائق اور اسرار اسی وقت معتبر ہوں گے جب وہ دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا 5 مآخذ سے متصادم نہ ہو۔ اور اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نقطہ بیان کیا جائے تو دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو یہ ہے مآخذ معتبرہ پر گفتگو کہ قرآن کریم کی تفسیر کے یہ مآخذ ہے
اور ان کے لیے حدود اور قیود ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کس سے ہوگی؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرے نمبر پر تفسیر القرآن بالسنہ یا بالاحادیث النبویہ، اور تیسرے نمبر پر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، چوتھے نمبر پر تفسیر القرآن باقوال التابعین، پانچویں نمبر پر تفسیر القرآن بلغت العرب، اور چھٹے نمبر پر تفسیر القرآن بالعقل السلیم، تفسیر القرآن بالعقل السلیم۔ تو یہ چھ جو مآخذ تفسیر ہے یہ معتبر ہے، لیکن آخر کے جو دو ہیں ان دو کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ لغت پر مکمل مدار نہیں، بقدر ضرورت لغت کی طرف مراجعہ، اور عقل سلیم کو بھی ایسے ہی کھلی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اصول شرع اور مآخذ خمسہ مذکورہ اس کی رعایت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ان چھ مآخذ معتبرہ کے ذریعے سے قرآن کریم کی صحیح تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اگر ان مآخذ کو صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا گیا تو اب قرآن کریم کی تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ، غیر معتبر مآخذ، چونکہ ہمارے زمانے میں تفسیر قرآن کا شوق ضرورت سے زیادہ لوگوں کو ہونے لگا، جس میں مآخذ معتبرہ اور غیر معتبرہ کی کوئی رعایت باقی نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مآخذ غیر معتبرہ سے بھی واقفیت حاصل کی جائے، تاکہ آدمی علی بینۃ راہ روشن پر ہو اور اس کو معلوم ہو کہ قرآن کی تفسیر کرنا ہے، کوئی کھانے کا کھیل نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر مجھے اس تفسیر کو کس طرح سے کرنا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے مآخذ غیر معتبرہ کو خاص طور پر اسی لیے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اسرائیلی روایات، اس سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچنے والی وہ روایات ہے جو یا تو براہ راست بائبل اور تلمود سے لی گئی ہو، جو براہ راست بائبل یا تلمود سے لی گئی ہو، یا اس کی شروحات سے اخذ کی گئی ہو، یا اہل کتاب یہود اور نصارہ سے سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی، یا اہل کتاب یہود اور نصارہ سے سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی، اور جزیرۃ العرب میں سکونت پذیر یہودیوں اور
اور عیسائیوں میں معروف اور مشہور ہو گئی، اور جزیرۃ العرب میں سکونت پذیر یہودیوں اور عیسائیوں میں معروف اور مشہور ہو گئی۔ تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور مفسر اور محقق امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات 3 قسم کی ہیں، اور ہر قسم کا حکم الگ الگ ہے۔ اسرائیلی روایات 3 قسم کی ہے اور ہر قسم کا حکم الگ الگ ہے۔ نمبر 1، وہ روایات جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہو، وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہو، مثلا فرعون کا غرق ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، ایسی روایات قابل اعتبار ہے، ایسی روایات قابل اعتبار ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ کیونکہ قرآن کریم نے بھی فرعون کے غرق کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، کوہ طور کے واقعے کو بیان کیا، اس طرح سے بنو اسرائیل کے انبیاء سے متعلق جتنے بھی واقعات اور جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو قرآن اور حدیث نے صراحتاً ذکر کیا، وہی چیزیں اگر ان کے یہاں اسرائیلی روایات میں بھی پائی جاتی ہے اور کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اس کی تصدیق کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ دوسری قسم، اسرائیلی روایات جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، وہ اسرائیلی روایات جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہو۔ مثلا یہود کے یہاں مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام والعیاذ باللہ آخری عمر میں بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر، قرآن نے اس کی تردید کر دی، لہذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو والعیاذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ کافر ہو گئے تھے، نبی ہو کر کیسے یہ ممکن ہے؟ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ من گھڑت کہانی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے، ان کا سپہ سالار تھا۔ اسرائیلی روایتیں کتب حدیث میں موجود ہے، کتب تفسیر میں پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کا سپہ سالار تھا اوریا،
اس کی بیوی پر آپ فریفتہ ہو گئے اور پھر بہت بکواس اسرائیلی روایتوں میں پایا جاتا ہے، پھر اس کو آپ نے محاذ پر بھیج کر مروا دیا اور اس سے آپ نے نکاح کر لیا، تو ایسی گھٹیا حرکتیں نبی کبھی کر سکتا نہیں۔ لہذا اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں جس سے انبیاء کی عصمت داغدار ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام روایات مکذوبہ، وہ ناقابل اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے سلسلے میں بھی جیسے یہودیوں کے یہاں پر مشہور ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور پھر عرش پر جا کر سو گئے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر انسان اللہ کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ ہی سو گئے تو یہ دنیا کیسے چلے گی؟ تو اس لیے اللہ کے سلسلے میں انبیاء کے بارے میں اور عقائد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو بھی ایسی من گھڑت باتیں ہیں جو کتاب و سنت سے متصادم ہوتی ہیں اور خارجی اصول کے اعتبار سے اس کی تکذیب ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب ناقابل اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ عوام الناس کے سامنے اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی روایتوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آدمی ایسے ہی معلومات کی غرض سے اسے پڑھ لے گے تو الگ بات ہے۔ نمبر 3، اسرائیلی روایات کی وہ قسم ہے جو خارجی دلائل سے نہ صحیح ثابت ہو اور نہ غلط ثابت ہو۔ اسرائیلی روایات کی وہ قسم ہے جو خارجی دلائل سے نہ صحیح ثابت ہو نہ غلط ثابت ہو۔ مثلا تورات میں مذکور احکام جس کا یہود کو مکلف کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی روایتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تصدقوها ولا تكذبوها، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات کو بیان کرنا تو جائز ہے، مگر کسی دینی مسئلے کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن نے اشارتاً اس قسم کی روایت کے بارے میں خود سورہ کہف میں بیان کیا ہے، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب۔ حکم تھا، رجما بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ اندازے سے بیان کرنا۔ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، تو اس کے بارے میں قرآن ہے قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی، بہت کم لوگ ان میں سے ہیں جو اس کی صحیح تعداد سے واقف ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے کہ سو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا اور ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کوئی سوال کیجیے اور کچھ پوچھیے۔ تو امام ابن کثیر نے بڑا دقیق استدلال کیا کہ قرآن کی آیت کریمہ ہی بیان کرتی ہے کہ یہ حکم حق کچھ بھی ہانکتے رہتے ہیں، تو کہا ان کی باتوں کے سلسلے میں نہ تو ان سے کسی قسم کی بحث کی جائے اور نہ ان کو ایسی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔
اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کو معلوم، تمہیں اصحاب کہف کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے وہ جاننا ہے۔ اصحاب کہف کتنے تھے وہ جاننے کی ضرورت نہیں، عادت کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کی طرف جانا ہے۔ تو کہا کہ مقصود کو حاصل کیا جائے اور غیر مقصود سے گریز کیا جائے۔ اس سے یہی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے لا تصدقوها ولا تکذبوها، کہ نہ اس کی تصدیق کی جائے اور نہ اس کی تکذیب کی جائے۔ اس آیت میں اللہ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کے مختلف اسرائیلی روایت بیان فرمائی اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسرائیلی روایت اور ان کے اختلاف بیان کرنا جائز ہے جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بات یہ سمجھ جائیں کہ اسرائیلی روایات کا اختلاف بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، ان میں سے جو روایات غلط ثابت ہو چکی ہو ان کے غلط ہونے پر تنبیہ بھی کر دینی چاہیے۔ اسرائیلی روایت میں سے جو غلط ثابت ہو گئی ہو اس پر تنبیہ بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے پہلے 2 قول کے بارے میں کہا رجم بالغیب، کہ ان سے اللہ نے کہا یہ ٹھوکم ٹھاک کرتے ہیں، کوئی تحقیقی معیار ان کے پاس پایا جاتا اور اس کے اصول و ضوابط نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ان کے اس بات کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو بھی عادت بیان کیا اس عادت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 3، جس روایت کی غلطی پر کوئی دلیل نہ ہو اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے تیسری روایت پر سکوت اختیار کیا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ۔ کتنا اچھا استدلال کیا انہوں نے کہ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 اور ان کا چوتھا کتا نہیں تھا، وہ 5 اور ان کا چھٹا کتا نہیں تھا، یہ بات تو پکی ہو گئی کیونکہ قرآن نے اس کو رد کر دیا رجما بالغیب کے ساتھ۔ اور 7 وثامنهم كلبهم، جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ۔ یہ قریب تصدیق معلوم ہوتا ہے، یہ صحت کے زیادہ قریب تھے کہ وہ کتنے تھے، 7 تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ کہا، سکوت اختیار کیا، جس روایت کی غلطی پر کوئی دلیل نہ ہو اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے تیسری روایت پر سکوت اختیار فرمایا۔ نمبر 4، ان روایات کے صدق و کذب کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے کہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اسرائیلی روایت جو ہے اگر وہ ہماری چیزوں سے نہ ٹکراتی ہو اور نہ اس سے تائید حاصل کرتی ہو تو ایسی روایت کے بارے میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے برائے علم تو صحیح ہے، مگر اس کی حقیقت یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے وہاں پر حکم دیا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ نمبر 5، ان روایات کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایسی روایات کی زیادہ تحقیق اور تفتیش میں پڑھنا بھی درست نہیں، کیونکہ ان سے دنیا اور آخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں ہے۔ اب قرآن کریم نے کتنا صریح حکم بیان کر دیا کہ ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے مودودی صاحب جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مودودی صاحب جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیسے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، اس میں مستقل 400-500 صفحے کی کتاب ہے کہ مودودی صاحب حدیث کو چھوڑ کر اسرائیلی روایات پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور یہ بات فراہی صاحب کے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے، سر سید کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، اور مودودی صاحب کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تینوں حضرات اور ان کی ڈگر پر چلنے والے دوسرے جتنے بھی ہیں یہ حدیث کو بھروسہ نہیں کریں گے لیکن اسرائیلی روایت پر بھروسہ کریں گے۔ عجیب و غریب قسم کی کھوپڑی کہ اتنی محنتوں اور جد و جہد کے ساتھ احادیث مبارکہ کو ہمارے محدثین نے جمع کر کر اپنی زندگیاں کھپائی،
ان پر تنقید کریں گے. اور یہ اسرائیلی روایت انہم کذابون دجالون، تو ان کی چیزوں پر آنکھ بندے کا بھروسہ ہے. وہی کبوتر با کبوتر باز با باز پرواز میکنن، وہ کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے. ابھی ان کی سوچ ہی ایسی. ہمارے محدثین کی پاکیزہ تحقیقات اور ان کی پاکیزہ روح سے ان کو کیا میل کھائے گا. تو میرے اور آپ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس سے حفاظت فرمائی اور آئندہ بھی حفاظت فرمائے. بہرحال تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کے ناقابل اعتبار ماخوذ کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں سے سب سے پہلے اسرائیلی روایات جو بکثرت پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اس پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی.